وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. سورۃ المسد یا جس کا دوسرا نام ہے سورۃ اللہب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ 3 طرح کے تھے، جن میں مشہور 4 چچا ہیں. ان میں 3 طرح کے تھے. ایک طرح کے وہ تھے جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے اور صحابی بنے. ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ. دوسری طرح کے جو تھے وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے رہے. جتنی سپورٹ کر سکتے تھے وہ کی انہوں نے. ایمان نہیں لائے لیکن اس کی مثال ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے لیکن ایمان نہیں لائے. تیسری قسم کے وہ جو ایمان بھی نہیں لائے اور شدید دشمن بھی رہے، اس کی مثال ابو لہب. ابو لہب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن ایمان نہیں لایا اور شدید دشمنی بھی کرتا رہا. تو سورۃ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، فرماتے ہیں کہ جب نازل ہوئی سورہ مبارکہ کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پہلے جو دعوت تھی وہ بہت لمیٹڈ اور چند لوگوں کو تھی. پھر جب یہ حکم آیا کہ اب جو دعوت ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک پھیلا دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی بہت اہم خبر ہوتی تھی تو وہ بہت اونچی جگہ چڑھ جاتا تھا اور پھر سب کو
پکارتا تھا، اور وہ پکارنے کا بھی خاص انداز تھا. وہ شخص کہا کرتا تھا یا صباحا، یعنی اے آنے والی صبح. یعنی بہت اہم نیوز جب ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا یا صباحا. قریش نے کہا یہ کون ہے، اور پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے، جیسے کہ سب لوگ جمع ہو جاتے تھے جب بھی ایسا کوئی آواز دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ سوال کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو خبر دیں کہ اس پہاڑ کے اوپر جو میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ کا آپ سے تجربہ کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ تو صادق ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. دعوت دی ان کو اسلام کی اور بتایا کہ تم جو شرک کرتے ہو وہ صحیح نہیں، وہ تمہیں شدید عذاب کی طرف لے جانے والا. یہ بات جب ابو لہب نے سنی جو چچا تھا تو اس نے کہا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا. تبا لکا جو ہے وہ عربی میں بد دعا ہے، وہ عربی میں بد دعا ہے. جب کسی کو بد دعا دی جاتی ہے تو وہ اس طرح کہا جاتا تھا تبا لکا، یعنی کہ اس نے جو بد دعا دی اس کا جو ترجمہ ہے تبا لکا کا وہ یہ ہے کہ تو تباہ ہو یا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو اس نے ایسی اتنی بری بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا، ابو لہب نے کہا تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی جو بات تھی اس کا جواب دیا اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، اور اس کی ابو لہب کی جو بدبختی تھی وہ اس پہ ثابت ہو گئی اسی وقت. کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال کا عرصہ وہ زندہ رہا اس دنیا میں، لیکن اس پہ جو بدبختی ثابت ہو گئی اس کو یہ ایمان کی توفیق تو کیسے ہوتی اس کا تو سوال ہی نہیں تھا. اس نے 10 سال کے عرصے میں کبھی جھوٹ کے طور پہ بھی اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ اس پہ یہ جو خبر تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ آگ میں داخل ہونے والا ہے اور اس کی ہی بربادی ہے. تو یہ سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے، یہ اس کا شان نزول ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی. سخت وعید ہے اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اب دیکھیے جو اس نے بری بات، بہت بری بات کہی تھی تبن لکا، تو اب وہی جو اس نے بات کہی تھی اسی سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی اور اس کے لیے وعید ثابت ہوئی. سورۃ اللہب یا سورۃ المسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. مادہ ہے تا با با، ٹھیک ہے جی، مادہ ہے تا با با. تا با با اگر مادہ ہم لکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے، صحیح ہے غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح.
غیر صحیح. کون سا غیر صحیح فعل ہے یہ؟ مضاعف تکرار آتا ہے. مضاعف جس میں تکرار ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے. اس میں با اور با ریپیٹ ہوا ہے. اچھا مضاعف میں عین اور لام کلمہ جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ہی اس میں چینج آتے ہیں، جیسے کہ اس میں ہو رہا ہے. تو اس کو اگر باب نون سے لایا جائے تو کیا بنے گا؟ تبابا تبابا یتبوبو. یتبو. تبابا یتبوبو. چینجز کیا ہوتی ہیں مضاعف کی؟ چینجز یہ ہوتی ہیں کہ جو ریپیٹڈ لیٹرز ہوتے ہیں ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے، ان کو مرج کر دیا جاتا ہے. مرج کرنے کے لیے آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ جو پہلا ہے اس پہ ساکن ہو اور دوسرا جو ہے وہ حرکت والا ہو. اب پہلا جو ہے وہ ساکن جب نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ حرکت کو ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن پیچھے جگہ نہ ہو تو پھر زبردستی ڈراپ کر دیتے ہیں. تو ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر ملا کے لکھ دیتے ہیں اور حرکت جو دوسرا ہوتا ہے اس کی آ جاتی ہے. تو تبا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں تا پہ پیچھے جگہ ہے، تو چونکہ جگہ ہے تو یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. جب یہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو تا کے اوپر پیش آ جائے گی، پیچھے جو با سے آئی ہے، اور با کو مرج کر کے لکھیں گے. حرکت کون سی دیں گے؟ جو دوسرے والے کی ہے پیش. تبا یا تبو. تبا یا تبو. ٹھیک ہے جی. تبا اور یا تبو. وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. وہ اور یا تبو وہ برباد ہوتا ہے یا وہ برباد ہوگا. تبا. اب دیکھیے یہ جو پہلا صیغہ بنا ہے تبا، یہ آپ کو آخر میں مبارکہ کے نظر آ رہا ہے تبا. ٹھیک ہے جی. تو پہلا صیغہ ماضی کا آ رہا ہے. اب اسی کی گردان چلائیں تبا تبا تبو تبت، تو چوتھا صیغہ کیا بنا؟ تبت. تو اب آپ کو یہ نظر آیا کہ سورہ مبارکہ جو شروع ہو رہی ہے وہ چوتھے صیغے سے ہو رہی ہے. تو یہ فعل ماضی ہوا. ٹھیک ہے جی. ماضی ہے یہ. واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اچھا اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یعنی چوتھا صیغہ ہے، تو اب اس کا جو فاعل ہے وہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہوگا یا آگے ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ آ جائے تو پکا فاعل ضمیر اس کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن جب پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو ہم آگے دیکھتے ہیں کیا کوئی رفع میں اسم تو نہیں ہے. اگر ہے تو فاعل ظاہر ہے، نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو اس کے اندر ضمیر ہی مان لیتے ہیں. تو ابھی ہم کنفرم نہیں کر رہے کیونکہ پہلا چوتھا صیغہ ہے. آگے چلتے ہیں. کیا کوئی اسم رفع میں ہے؟ آگے چلے تو ہمیں ملا یدا. اچھا اب یدا جو ہے وہ کیا ہے؟ دو ہاتھوں کے لیے مثنیٰ ہے یعنی دونوں ہاتھ. تو ید جو ہے وہ ایک ہاتھ کو بولتے ہیں اور دو ہوں گے تو یدانی. ٹھیک ہو گیا جی. یدانی دو ہاتھ. اچھا یدانی جو ہے وہ رفع ہے نصب ہے جر ہے؟ جی جناب. رفع ہے سر. رفع ہے. اس کے نیچے تو زیر آ رہی ہے. سر یہ ساؤنڈ والی اسم ہے. ٹھیک ہے جی. یدانی یدینی یدینی ماشاءاللہ. تو یہ رفع ہے. اچھا جی یدانی. اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نون ڈراپ ہوا ہے. اب نون ڈراپ جب ہوتا ہے نا کسی اسم کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 99% کہ وہ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے مضاف کی اعراب ہلکی ہو جاتی ہے. مضاف کی اعراب ہلکی ہوتی ہے یعنی تنوین والے اسم کی تنوین گر جاتی ہے، اور جو نون والے ہوتے ہیں مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے صیغے ان کی نون ڈراپ ہو جاتی ہے. تو نون ڈراپ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. یدا مضاف ہو گیا. آگے ابھی اس کا مضاف الیہ ہے. یہ ایک اسم ہے آپ جانتے ہیں کہ ابو ابا ابھی جب مضاف الیہ یا مضاف بن کے آتا ہے تو یہ ان فارمز میں آتا ہے ابو ابا ابھی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ابھی یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے یدا کا، اور یہ ابھی جو ہے یہ مضاف بھی ہے لہبن کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. مضاف 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 الیہ مل کر مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر اب یدا ابی لہب. دیکھیں جی ابی لہب جو ہے وہ خود مرکب اضافی ہے یعنی
ابی لہب جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شعلہ مارتی جو آگ ہوتی ہے نا اس کو لہب بولتے ہیں، لال. ٹھیک ہے جی، تو لہب کا باپ، ٹھیک ہے جی، ابی لہب لہب کا باپ. اور یدا یعنی دونوں ہاتھ، یعنی ابو لہب کے، یعنی جو شعلہ مارتی آگ کا باپ ہے اس کے دونوں ہاتھ. تو ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی بنا. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کو عرب اس لیے ابو لہب کہتے تھے کیونکہ وہ اتنا، اس کا جو کلر تھا وہ ریڈش تھا، وہ اتنا گورا تھا کہ وہ ریڈش کلر تھا اس کا. تو اس کو خوبصورتی کی وجہ سے اس کو عرب اس کو ابو لہب یعنی شعلہ والی جو آگ ہوتی ہے اس کا باپ کہتے تھے، یہ اس کا لقب تھا. تو ابی لہب اس کی کنیت کہہ سکتے آپ، اس کو کہتے تھے عرب، اس کے یعنی قریش والے ابی لہب. اچھا، ابو لہب اس کا نام تھا. ٹھیک ہے جی، ابو لہب اس کا نام تھا، ابو لہب. اب یہاں پہ ابی کس وجہ سے بنا ہے؟ یہ کیونکہ یدا کے لیے یہ جو ابو ہے یہ مضاف الیہ بنا تو یہ جر میں چلا گیا، ابو، ابا، ابی، رفع، نصب، جر. ٹھیک ہو گیا جی، تو اس لیے یہ ابی لہب ہو گیا. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے، یہ بتائیے یہ جو یدا ہے، یدانی، یہ حالت رفع میں ہے نا؟ ابھی آپ نے بتایا منور صاحب نے کہ حالت رفع میں. تو حالت رفع میں ہے تو فعل کے بعد آ رہا ہے اسم، حالت رفع میں کیا بنے گا یہ اس فعل کے لیے؟ فائل بنے گا. ٹھیک ہے جی، یہ اس فعل کا فائل ہو گیا، فائل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تبت، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اچھا جی، اب دیکھیے جو تبت ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے جی، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اچھا، اب یہ ہم جانتے ہیں کہ جو فعل ماضی ہے وہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں پر جو فعل ماضی ہے یہ بد دعا کے لیے اگر آپ لیں تبت، تو پھر بد دعا کا ترجمہ ہوگا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہ ترجمہ ہوا بد دعا کا. آپ کو پتا ہے فعل ماضی اور فعل مضارع جو ہے وہ اکثر دعا اور بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہ اللہ اس پر رحمت کرے. اب دیکھیں وہاں فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے جی، فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ دعا کا ہے. ٹھیک ہے جی، حفظہ اللہ، کسی شخص کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حفظہ اللہ. اب وہاں بھی دیکھیں حفظہ جو ہے فعل ماضی ہے لیکن دعا کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یرحمہ اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. ٹھیک ہو گیا جی، مضارع ہے دعا کا ترجمہ ہے. تو ماضی و مضارع دعا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ماضی کو ہم بد دعا کے لیے لیں تو ترجمہ ہوگا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. واو عطف ہے، اور تبا جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے جو ہم نے بنایا تھا، تو یہ ماضی واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل آگے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے ہوا، جو کہ ابو لہب کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو جائے. ٹھیک ہے جی، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. یہ ہو گیا بد دعا کا ترجمہ. آپ اس کو ماضی کے ترجمے میں بھی لے سکتے ہیں، صحیح ہے. اگر آپ بد دعا کا ترجمہ نہ کریں، اگر اس کا ماضی کا ترجمہ کریں، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ابھی اس کی زندگی اس دنیا میں 10 سال باقی ہے، لیکن اس پہ جو بات ہے وہ حق ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ برباد ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ خبر دے دی. تو ماضی میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا
ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اب یہ جملہ فعلیہ ہوا تھا یہاں تک. ٹھیک ہے جی. فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گئے. یہ بھی ایک پورا جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل، اور یہ دونوں جملہ فعلیہ ایک دوسرے پہ عطف ہوئے. ٹھیک ہے جی. ایک جملے کو دوسرے جملے پہ آپ بالکل عطف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ کو کچھ ملانا نہیں ہوگا، ملا کے آپ کچھ بنائیں گے جی 2 جملے مل رہے ہیں تو کیا بنے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک جملہ دوسرے پہ بالکل عطف ہو جائے گا اور اس کو ملا کے بھی کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو بالکل پوچھ لیجیے. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ تو تبا کا 2 میننگ ہو گیا، کیسا ٹوٹ گیا اور ہلاک ہوگا؟ ہاں مطلب ہم اردو میں اس کو مختلف انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. یعنی دیکھیں اصل میں اس کا جو معنی ہے نا، وہ جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. ٹھیک ہے. جی. لیکن جب وہ ید کے ساتھ استعمال ہوگا نا، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں کے ساتھ، تو پھر اس کا ترجمہ جو معنی آئے گا وہ ٹوٹ جانے کا آئے گا. کیونکہ وہ ہماری اردو زبان میں نا وہ زیادہ بھلا لگتا ہے وہ ترجمہ، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اگر ہم کہیں اس کے ہاتھ برباد ہو جائیں تو پھر ہمیں اردو محاورے میں اتنی اچھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بالکل اس کا معنی ٹوٹ جانا، ہاتھوں کا برباد ہو جانا، ہلاک ہو جانا، یہ اس کے معنی ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اوکے جناب. تو اب جو ہے اور کسی ساتھی کا سوال، ہم چلتے ہیں اگلے مبارکہ کی طرف. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما جو ہے یہاں پہ نفی کا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ آگے فعل ماضی آ رہا ہے اور فعل ماضی میں نفی کے لیے ما جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے. تو ما جو ہے اس کو آپ نافیہ لے لیں گے. اغنا جو ہے یہ باب افعال سے صیغہ ہے. اس کا مادہ ہے غین، نون اور یا. ٹھیک ہو گیا جی. غین، نون اور یا. غین، نون اور یا کو اگر باب افعال پہ آپ رکھ دیں تو بن جائے گا افعال سے افعلا اغنایا یغنیو. یفعلو کے وزن پہ یغنیو. ٹھیک ہے جی. یغنیو، یغنیو. نو اچھا، غین نون یا جو ہے غیر صحیح فعل کا مادہ ہے. کون سا غیر صحیح فعل ہے جناب؟ ناقص ہے سر. ناقص ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تعالی. تو ناقص ہے. اب ناقص کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں بتائے کہ اگر یا حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے جی، اگر حرف علت متحرک ہے اس سے پہلے فتحہ ہے تو یا جو ہے وہ الف مکسورہ میں چینج ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے، یہ رول نمبر 1 ہے ناقص کا. اگر حرف علت پہ پیش ہے اس سے پہلے کسرہ ہے اور وہ یا ہے تو وہ سکون میں ہو جاتی ہے. یہ رول نمبر 4 ہے. اغنا یغنی. ٹھیک ہے جی. غنی ہو جانا، کام آنا. ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ باب فعال میں آپ کریں گے کام آنا. اغنا وہ کام آیا.
یغنی وہ کام آتا ہے یا آئے گا. ٹھیک ہے جی. ما اغنا وہ کام نہ آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اغنا جو ہے آپ نے بنایا باب افعال سے فعل ماضی. اغنا پہلا ہی صیغہ ہے, ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے جی. ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا آگے چلے. اچھا ابھی اغنا کیونکہ پہلا اور چوتھا صیغہ میں سے جب بھی آئے گا تو ابھی فائل ہم کنفرم نہیں کریں گے, آگے دیکھیں گے. اگر رفع میں کوئی اسم ملے گا تو فائل ہوگا, نہیں ملے گا تو پھر ضمیر کو اس کے اندر فائل مان لیں گے. آگے چلتے ہیں. عنہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حرف جار ان اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا, فعل کے متعلق ہو جائے گا اغنا. آگے چلے. مالوہو, اب دیکھیں مالوہو اس کا مال کون سا مرکب ہے جناب؟ یہ تو بہت آسان سی بات ہے. مرکب اضافی. مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر, ہاں جی, مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ ذرا اعراب کا دھیان رکھیے گا. دیکھیے یہاں پہ مالوہو حالت رفع میں ہے اور اغنا کا بھی فائل آپ نے کنفرم نہیں کیا ہے. فائل ظاہر ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو فائل اس کا ظاہر ہو رہا ہے مالوہو, آگے یہ فائل ہے اس فعل ماضی کا. ٹھیک ہے جی. یہ جو فعل ماضی ہے یہ اس کا فائل ہے مالوہو. اغنا یعنی کیا چیز کام نہیں آئی؟ اس کا مال. ما اغنا عنہ مالوہو, اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا. بڑا مالدار تھا جی ابو لہب جو ہے, وہ بڑا مالدار تھا. اس نے جو کچھ اس کا مال تھا نا, مال و دولت, کچھ کام نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. واو عطف ہے. ٹھیک ہے جی. واو عطف ہے. اور ماں یہاں پہ جو ماں, اب یہ جو ماں ہے یہ اس یہاں پہ اگر ہم اس کو اس میں موصول لے لیں, ٹھیک ہے جی, اگر ہم اس کو اس میں موصول لے لیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہو گیا ماں موصولہ. اور کسبہ جو ہے یہ ماضی کا پہلے ہی صیغہ ہے, کاف سین با مادے سے, کسبہ یکسبو کمانا. ٹھیک ہے جی. تو کسبہ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا جو فائل ہے ہوا اس کے اندر ہی ہے کیونکہ آگے رفع میں اسم نہیں ہے, اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے صلہ ہو جائے گا اس میں موصولہ ماں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ موصولہ اور صلہ مل کے معطوف ہو جائیں گے مالوہو پہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو فائل ہے یہ ہو گیا معطوفن علیہ. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو فائل جو ہے نا وہ ملا کے بنا لیں. جب آپ نے مضاف الیہ جو ہے اس کو معطوف الیہ بنا دیا تو معطوف اور معطوف الیہ مل کر جو ہے وہ فائل بن جائے اس فعل اغنا کے لیے. یہ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ کام آیا اس کا مال اور وہ جو اس نے کمایا. ما موصولہ ہے تو آپ نے ترجمہ کیا وہ جو, کسبہ اس نے کمایا, فعل ماضی کا ترجمہ فاعل کے ساتھ اس کے اندر ہی. تو جناب نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا, اور جو اس نے کمایا اگر اس نے اپنا مال کچھ نیکی کے کام جو وہ سمجھتا اس کے لیے خرچ بھی کیے, کچھ کام نہ آیا کیونکہ اس نے کفر کیا. اور جو شخص کافر ہو, جو اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے, دنیا میں کوئی بھی نیکی کرے تو وہ برباد ہے, وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اس نے کفر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے کچھ کام نہ آیا, نہ اس کا مال اور نہ اس کی کوئی کمائی. تو یہ پورا فعل متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ اور نافیہ, جملہ فعلیہ نافیہ. جی جناب, کس ساتھی کا کوئی سوال؟ سر ایک سوال تھا. جی جی. یہاں پہ ماں کے ساتھ جو ہے دونوں جگہ فعل آ رہا ہے, ایک جگہ ہم اس کو نافیہ لے رہے ہیں, ایک جگہ ہم اس کو موصولہ لے رہے ہیں. تو یہ ہم ترجمے کے حساب سے ہم اس کو اس طرح لے رہے ہیں نافیہ اور موصولہ. دیکھیے
آپ جو ہے اس کو اگر دوسرے آپ کیا کریں گے, آپ ساری پاسبلٹیز کر کے دیکھیں گے جب آپ کر رہے ہوں گے نا, جی ٹھیک ہے. آپ دوسری پاسبلٹیز, اچھا جی ماں اور کیا ہو سکتا ہے, ماں کوشچن کا بھی ہو سکتا ہے لیکن کوشچن کا کوئی سینس ہی نہیں بنے گا جب آپ ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے جی. پھر آپ کہیں گے اچھا ماں جو ہے وہ نفی کا ہو سکتا ہے, دوسرا والا بھی اگر ہم نفی کا لے لیں تو اگر آپ دوسرا والا نفی کا لے لیں تو بھی آپ کا معنی جو ہے وہ بن جائے گا. یعنی آپ دوسرے والے کو اگر نفی کا لے لیں, ماں کسب اور نہیں, اب یہاں پہ وہ جو ہے نا آپ اس کو مس کریں گے, ٹھیک ہے جی. وہ ماں نہیں اس نے کمایا, تو بات سمجھ نہیں آ رہی, یعنی یہ ماں نفی کا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کیوں, کیا ریزن ہے؟ جیسے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں واو عطف اور ماں کسبا, اب ماں نہیں اس نے کمایا, ٹھیک ہے جی, تو آپ کو اس کو اغنا کی طرف لے جانا ہی پڑے گا, اور اغنا تک جب آپ اس کو لے جانا ہے تو پھر یہ ماں موصولہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو ہی آپ کا معنی صحیح آئے گا, تو ہی آپ کی جو ترکیب ہے وہ صحیح بیٹھے گی. اب پہلا والا جو ماں ہے اس کو ہم نے نافیہ لیا ہے, اگر اس کو موصولہ لیں تو وہ موصولہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ اس کو جب موصولہ بنائیں گے تو کیا بنے گا, وہ وہاں سے تو جملہ شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. موصولہ عموماً اس وقت ہوتا ہے وہ پھر مل کے کچھ نہ کچھ بنتا ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ نہ کچھ بنتا ہے. تو کچھ بنے گا نہیں کیونکہ پیچھے تو الگ جملہ ہے اور آگے ایک بالکل نیا جملہ جس کو جملہ استنافیہ بولتے ہیں, جس سے بات شروع ہوتی ہے, وہ شروع ہو رہا ہے. تو اب ساری پاسبلٹیز ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے ون بائی ون, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ جو ہے زیادہ سوٹیبل ہے. تو بیسکلی کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم جتنی ہماری نالج ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں ہم کیا ترجمہ کر پائے, یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے جی. ہم کیا ترجمہ کر پائے, اور پھر وہ فائنل ترجمہ ہرگز بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو بالکل ابھی بنیادی طور پہ, ہم طالب علم ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں, پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ جو جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, جو علماء ہیں, انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے, پھر دیکھیں گے ہم اس ترجمے کے قریب پہنچے کہ نہیں پہنچے, تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے جی. تو آپ ساری پاسبلٹیز چیک کر کے دیکھیں گے. سوال تھا جی ان اپنوں نے جو پڑھا تھا, ان کا مطلب تو سے ہوتا ہے, کریکٹ, جی 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 جی, اور ہو کا مطلب وہ, تو اس سے یعنی لٹرلی ہم دیکھیں گے تو اس سے بنے گا, پر یہاں پہ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہیں کام آیا اس کو, تو اس سے اس کو مینس یہ کیسے ہم ڈرائیو کریں گے کہ ہمیں یہ ترجمہ اس کو کرنا ہے, یہ بھی مینس کیس ٹو کیس ہوگا, کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے, ہاں جو اغنا ہے نا فیل, ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ انہو کی پریپوزیشن آتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یاد ہوگا, آپ نے فیل میں ایک ٹاپک پڑھا تھا ہم صلہ کا, ٹھیک ہے جی, پریپوزیشنز کا. تو فیل کے ساتھ مختلف حروف جارہ کی پریپوزیشنز آتی ہیں جس سے فیل کا مطلب چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے ہم نے کئی مثالیں دیکھی تھی, جیسے ضربہ جو ہے, ٹھیک ہے جی, اگر ضربہ کا آپ الگ سے معنی لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا, ٹھیک ہے جی. ضربہ اگر با کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ترجمہ ڈفرینٹ دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ یرغبو جو ہے یعنی رغبت کرنا, اگر وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو وہ اپوزٹ ترجمہ دے دیتا ہے, یعنی اس سے اعراض کرنا. اسی طرح جا بھی جو ہے اس کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے فیل کا. تو یہ فیل کا نا پریپوزیشنز کا ٹاپک ہے, پورا ڈیٹیل ایک بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم نے بہت ہلکا سا ٹچ کیا تھا, صرف آپ نے ٹچ دینے کے لیے کہ فیل کا معنی چینج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جب آگے پریپوزیشنز یعنی مختلف حروف جار رکھتے. ہر کیس میں نہیں ہوتا, کچھ فیل میں ہوتا ہے. تو جو اغنا فیل ہے نا, اس کے ساتھ جب انہو کی پریپوزیشن آئے گی تو پھر کیا ہوگا, اغنا انہو اس کے کام آنا, ٹھیک ہو گیا جی. یہ مفہوم بنے گا, اس کے کام آنا, اغنا عنہ اس کے کام آنا, یغنی عنہ اس کے کام آنا, ٹھیک ہے جی. ما اغنا عنہ اس کے کچھ کام نہ آنا, ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. یہ جو فیل کے پریپوزیشن والا معاملہ ہے وہ ہے.
वहां पे आपको हुरूफ जारा अपने ओरिजिनल माना में नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। जैसे ज़हाबा जो है उसका क्या माना है, वो गया, और जब आता है ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम तो अल्लाह उनका नूर ले गया। तो अब क्या हुआ कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम में बा की प्रेपोजिशन आ गई। अब बा का तर्जुमा आपको वहां हुरूफ जारा वाला नहीं मिलेगा, बल्कि वो प्रेपोजिशन है जो ज़हाबा के साथ आई है, तो एक डिफरेंट मफहूम देती है। ठीक हो गया जी। ये सारा एक्सपीरियंस से आ सकेगा ये। हाँ, एक्सपीरियंस आएगा, या फिर हम जो है अब ये करें कि ये एक डिटेल टॉपिक है ग्रामर का जिस पे बुक्स मौजूद है, ठीक है जी। फेल के साथ सिला का इस्तेमाल, तो उसकी हम बुक ले कोई और उसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करे, या फिर हम थोड़ा अरसा जब पढ़ते रहेंगे ग्रामर तो हमें बात समझ में आना शुरू हो जाएगी, अच्छा इस फेल के साथ जब ये वाली प्रपोजिशन आती है तो फिर उसका ये माना हो जाता है। ठीक है जी। उसके लिए बेस्ट ये है कि हम जब अब जब हम कुरान पढ़ रहे हैं, अब माशाल्लाह जी फौकाना आप जो है वो आपके पास अब थोड़ा ज्यादा नॉलेज है सीनियर क्लासेस का भी, तो आप जब अपना कुरान रिवाइज कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो फिर जो है आप उस पर थोड़ा थोड़ा एक एक रुकू करके एप्लीकेशन करें। जब आप एप्लीकेशन और लिखें, अगर नहीं भी तो आप ओरली भी वर्बली भी कर सकते हैं, लिखें तो ज्यादा अच्छा है जितना वक्त है। तो उससे फिर जो है ना, जब आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना अपने डेली कुरान पे जो आप पढ़ रहे हैं, तो फिर ये चीज जो है ना, ये अमल बहुत तेजी से इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगा। इन चीजों पे भी ग्रिप आने का, जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब तीसरे आयत मुबारक की तरफ चलते। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब। सीन आपको बताया, हमने पढ़ा था हरफ इस्तकबाल है, यानी मुदारे को अगर खास करना हो मुस्तकबिल के साथ, हमें पता है मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा मौजूद होता है, लेकिन अगर उसको खास करना हो इस मुस्तकबिल के साथ तो सीन या सौफा का इस्तेमाल किया जाता है। सीन जो है उसको कहते हैं हरफ इस्तकबाल, सौफा भी हरफ इस्तकबाल है, यानी मुदारे के माना को खास मुस्तकबिल फ्यूचर में कर देगा, इसलिए इसको इस्तकबाल कहते हैं, मुस्तकबिल से। ठीक हो गया जी। हरफ इस्तकबाल कहलाता है जो फ्यूचर में खास कर देता है माना को मुदारे के। सयस्ला, अच्छा अब यसला जो है ये कैसे बना, इसका मादा है सौद लाम और या। ठीक है जी, सौद लाम और या। सौद लाम और या को अगर हम सीन में डाल, हाँ जी, बाप सीन पे डाल दें, समिया से सलिया और यस समिया यस्माहू से यस्लायू। ठीक है जी। नाकिस का मादा है सलिया, वैसे ही रहेगा, कोई रूल इस पे नहीं, इस पे भी रूल जो है वो हरफे इल्लत नहीं, इस पे कोई रूल नहीं लग रहा क्योंकि पेश नहीं है। यहाँ पे लग रहा है मुतारिक है, उससे पहले माकबल, तो ये हो जाएगा यस्ला। यस्ला, ठीक है जी। इसका जो लफ्जी माना है ना वो है भुनना। भुनना जानते हैं ना, यानी आग के ऊपर कोई चीज जब भुनती है तो उसको, हाँ जी रोस्ट, बिल्कुल, उसको कहते हैं भुनना, यसला। अब यसला जो है ये फेले मुदारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, मुदारे। ठीक है जी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, पहले ही सीगा है। फाइल इसका आगे देख रहे हैं हमें, तो कोई रफा में हमें इस्म नहीं मिल रहा है, नारन दाता लहबिन, इसमें कोई भी इस्म रफा में नहीं है। इसका मतलब कंफर्म इसका इस्म इसके अंदर ही है, सॉरी इसका जो फाइल है इसका फाइल इसके अंदर ही है, और वो हुआ की ज़मीर है जो अबू लहब की तरफ जा रही है। ठीक है जी। सयस्ला अन करीब, वो भुनेगा। अब वो किस चीज में भुनेगा वो आगे आ रही है, और वो है नारन। अब देखिए नारन जो है वो किसमें है जनाब, हालत नसब में, नारुन नारन नारिन।
اب نارن جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. مجھے بتائیے حالت نصب میں آنے کی کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے جی جملہ فعلیہ ہے نا, سیصلا. اب یصلا میں آپ نے فاعل تو اس کے اندر ہوا, اب آگے آپ کو کیا جملہ فعلیہ میں آ سکتا ہے کہ وہ نصب میں آئے اسم؟ مفعول سر, مفعول. کون سا مفعول؟ دیکھیے مفعول ہم نے 5 طرح کے پڑھے ہیں. اب جب مفعول ہم کہیں گے نا تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون سا مفعول ہے, کیونکہ مفعول بہی تو ہوتا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. یہ مفعول بہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مفعول بہی تو ہوتا ہے جس پہ اثر ہو کام کا. اب وہ جو بھنے گا اس پہ آگ پہ تھوڑی اثر ہوگا, وہ آگ میں بھنے گا, یعنی فعل جو ہے کام کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے جی, واقع ہونے کی وجہ بتائے. نہیں واقع ہونے کی وجہ نہیں ہے یہ مفعول فی, یہ مفعول دیکھیں جی, ہاں مفعول فی ہی بنے گا, مفعول لہو نہیں بنے گا, مفعول فی ہی بنے گا. کیونکہ دیکھیے واقع ہونے کا وجہ تو نہیں بتا رہا نا, یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہاں بنے گا, کیا جگہ ہوگی وہ. یہ ظرف ہے, یہ ظرف مکان ہے, مفعول فی ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہاں کس جگہ بنے گا, وہ نار میں بنے گا, اور وہ کیا ہے, مفعول فی, ظرف جس کو بولتے ہیں ظرف مکان. اچھا یہ ظرف تو ہے, آگے چلتے ہیں. آگے دیکھا ذات لہب. اب نوٹ کر لیجیے جی, آپ کو شاید یہ بتایا تھا ذو جو ہے, ذو بولتے ہیں ذو والا. ٹھیک ہے جی, والا. جیسے کہتے ہیں ذو مالن, مال والا. ٹھیک ہے جی, ذو مالن کا مطلب ہوتا ہے مال والا. اگر یہ ذو جو ہے یہ رفع میں, اگر یہ کسی وجہ سے نصب میں چلا جائے تو بنے گا ذا, ذو ذا مالن. اگر یہ جر میں چلا جائے تو بنے گا ذی مالن. ٹھیک ہے. اچھا یہ مذکر کے لیے. اب نار جو ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی, آگ کے تمام نام مؤنث ہے, تو آگ کے لیے ذو ذا دی تو نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مذکر کے لیے. تو جو مؤنث ہے نا اس کے لیے آتا ہے ذاتا, ذاتو, ذاتا اور ذاتی. ٹھیک ہے جی, تو یہ مؤنث کے لیے ذاتو رفع, ذاتا نصب اور ذاتی جر. تو اب ذاتا جو ہے یہ یہاں پہ ذاتا. ٹھیک ہے جی. اچھا ذاتا حالت نصب میں. اب دیکھیے نارن بھی حالت نصب میں اور ذاتا بھی حالت نصب میں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب نار کی آگے کیا بیان کی جا رہی ہے؟ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ صفت ہے نار کی, موصوف ہوا نار, اور اس کی صفت جو ہے وہ ذاتا ہے. اور یہ جو صفت ہے نا اس کی نار کی, یہ بن رہی ہے, ایک سیکنڈ تھوڑی جگہ کر رہا ہوں. نارن جو ہے اس کو آپ نے کہہ دیا موصوف. ٹھیک ہے جی, ذاتا لہبن. اچھا ذاتا لہبن جیسے میں نے آپ کو بتایا ذو مالن, ذا مالن, ذی مالن, ذاتو مالن, ذاتا مالن, ذاتی مالن. یہ کون سے مرکب ہیں؟ ذو مالن, مال والا. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا تو اس کا مطلب کیا ہوا, نوٹ کر لیجیے, ہمیں پتہ چلا ذو ذا دی ذاتو ذاتا ذاتی جو ہے یہ زیادہ تر موسٹلی یہ مضاف ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سب مضاف ہو کر آتے ہیں, یعنی آگے اس کا مضاف الیہ ملتا ہے جو حالت جر میں ہوتا ہے. اب دیکھیے ذاتا لہبن. اب لہب دیکھیے جی, لہب کس کو بولتے ہیں؟ شعلہ مارتی آگ کو. ٹھیک ہے جی, وہ آگ جس میں شعلہ ہوتا ہے نا ریڈ, اس آگ کو بولتے ہیں شدید. تو ذاتا لہبن جو ہے یہ مرکب اضافی ہوا کیونکہ ذو ذا ذی ذاتا ذاتو ذاتی جو ہے یہ مضاف ہو کر ہی آتا ہے عموماً. تو یہ مضاف الیہ ہو گیا, اور یہ مضاف الیہ مل کے جو ہے یہ صفت بنا نار کی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے وہ, اب اس کا اگر ہم مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں تو ذات لہبن شعلے والی. ٹھیک ہے جی, شعلے والی. اور وہ شعلے والی کس کی صفت ہے؟ وہ اس آگ کی صفت ہے. تو اب موصوف صفت کا اگر ترجمہ کریں تو شعلہ مارتی آگ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اردو میں ہم صفت کو پہلے لاتے ہیں اور عربی میں موصوف پہلے آتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ترتیب برعکس کر لیتے ہیں. تو نارن ذات لہبن موصوف پہلے صفت بعد میں, اور جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو
شعلہ مارتی آگ، شعلے والی آگ. اور اب دیکھیے موصوف جو نسب میں ہے اس کو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مفعول فی ہی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ظرف کہتے ہیں، اور یہ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہاں بھنے گا؟ ان قریب وہ بھنے گا شعلہ مارتی آگ میں. دیکھیے جی، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسا کہ اس کا نام تھا. ابھی لہب اس کو کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ لال تھا بالکل، تو اس کا انجام بھی اسی آگ میں ہوا جو شعلہ مارتی آگ ہے، لال. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اب یہاں پر یہ مضارع اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کے استقبال یعنی فیوچر کے لیے خاص جملہ فعلیہ. جی جناب، کس ساتھی کا کوئی سوال؟ اچھا، یہ انجام اس کا اکیلے کا نہیں ہوا، اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کی طرح ہی بدبخت تھی، دشمن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس دشمن کا انجام بھی اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوا. وامرأتہ، عطف آ گیا، امرأتہ حمزۃ الوصل ہے، حمالہ الحطب. وامرأتہ حمالۃ الحطب، سوری، میم کے اوپر تشدید آئی گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، میم پہ تشدید آئی. یس ٹھیک ہے جی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، واو عطف ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ کس کی طرف معطوف ہوگا بتا دیجئے جناب. لہب. لہب کی طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، معطوف اور عطف، ہاں جی، لہب کی طرف کیسے اس کو معطوف کریں گے؟ پھر کیسے ترجمہ بنے گا؟ یہ چلے ترجمہ چھوڑیں، عطف معطوف جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے نارن. نار کی طرف بھی کیسے جائے گا؟ دیکھیں آپ اگر اس کو نار پہ عطف کر دیں تو وہ بھنے گا آگ میں. ٹھیک ہے جی، ابو لہب جو شعلہ مارتی ہے، جو شعلہ مارتی ہے، ہاں ہوا یہ کی ہوا طرف کی جا رہا ہے. طرف، کریکٹ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ سیصلہ میں ہم نے کہا تھا جو فاعل ہے نا وہ ہوا اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امرأتہ اس ہوا، وہ جو فاعل ہے نا ہوا سیصلہ میں، اس کی طرف معطوف ہے، یعنی وہ بھی بھنے گا اور اس کی بیوی بھی بھنے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہوا ہے نا اس فعل میں اس کی طرف معطوف ہے امرأتہ. تو عطف ہوا امرأتہ، کون سا مرکب ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، اس کی بیوی، اس کی عورت. ہاں جی، اس کی عورت. یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ معطوف ہے ہوا کی طرف. ٹھیک ہے جی. جو ضمیر ہے ہوا کی اس کی طرف معطوف ہے مضاف الیہ ہو کر، اور اس کی بیوی. ٹھیک ہے جی. اسی لیے دیکھیے حالت رفع میں، حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ جو فاعل ہوتا ہے ہوا وہ بھی رفع میں ہوتا ہے، تو یہ بھی حالت رفع میں. عطف معطوف جو ہوتے ہیں نا ان کا اعراب سیم ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے. عطف معطوف کا اعراب سیم ہوتا ہے جیسے صفت موصوف کا ہوتا ہے. اگر اعراب سیم نہیں ہے تو عطف معطوف نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. امرأتہ جو ہے وہ عورت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے امرأۃ العزیز پہ قرآن میں آیا ہے، امرأتہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کا جو مذکر ہے نا وہ بھی قرآن میں آیا ہے، امرؤن. ٹھیک ہے جی. امرؤن، امرؤن مرد کو کہتے ہیں، امرأۃن اس کی عورت.
اگر امرؤن جو ہے نا اس کی خاص بات ہے، اگر وہ نسب میں جائے تو امراءن ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو آخری حرکت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پہلے والی را کی حرکت بھی چینج ہو رہی ہے، امرؤن سے امراؤن. اور اگر جر میں جائے تو امریئن ہو جاتا ہے، آخری حرکت کے ساتھ ساتھ اس کی را کی حرکت بھی چینج ہو جاتی ہے. یہ مذکر کے لیے. مؤنث ایسے ہی رہے گا، وامرأۃن وامرأۃن سوری امرأۃن امرأۃن امرأۃن، واو تو آتا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب دیکھیے امرؤن جو ہے وہ بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی. ٹھیک ہے جی. لِكُلِّ امْرِئٍ. اب دیکھیے وہاں کلی آیا تو آگے وہ مرکب اضافی مضاف الیہ تو امرئن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سورۃ المدثر میں بھی نہیں، سورۃ المدثر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو میں نے آپ کو لِكُلِّ امْرِئٍ سورۃ عباسہ میں ہے، سورۃ عباسہ میں. تو اب یہ دیکھیے یہ اس کی مؤنث امرأۃ یعنی امرأتہ اس کی عورت. آگے چلتے ہیں. حمالۃ الحطب، یہ تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کون سا مرکب ہے؟ حمالۃن مضاف بنتا ہے کیونکہ اس کے اعراب بھی ہلکی ہے، اس پہ ال بھی نہیں ہے، آگے جر بھی کنفرم ہو گیا تو مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. حمالۃ الحطب یعنی ایندھن. حطب کس کو بولتے ہیں جی؟ حطب بولتے ہیں ایندھن کو. ایندھن کیا ہوتا ہے؟ فیول. فیول ہوتا ہے نا، اس کو ایندھن بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حمالہ یعنی اٹھانے والی. حمال کس کو بولتے ہیں جی؟ وزن اٹھانے والے کو. اور حمالہ اس کی مؤنث ہوگی اٹھانے والی، یعنی ایندھن اٹھانے والی، ایندھن اٹھانے والی، فیول کیری کرنے والی. حمالۃ الحطب. اب مجھے بتائیے اس کو کیا بنائیں گے ہم اس کنسٹرکشن میں؟ مرکب اضافی جو آپ نے بنایا مضاف مضاف الیہ، اس کو کیا بنائیں گے امرأۃن کے لیے؟ نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ فتحہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ حمالۃ رفع نہیں ہے، یہ نصب میں ہے. اب ہمیں نصب والی جو لسٹ ہے اس پہ نظر ڈالنی ہے کہ کیا ریزن ہے اس کی نصب میں ہونے کی. منور صاحب ہم ایک کوشش کرتے ہیں کوئی اور ساتھی جواب دے اس کا، اگر نہیں تو پھر آپ بتائیے گا. دیکھیے جی یہاں پہ یہ حال ہو سکتا ہے سر، حال. اچھا حال ہو سکتا ہے. حال آپ کو کیوں لگ رہا ہے سر؟ اس لیے کہ ہوا کو ہم معطوف بنا رہے ہیں، تو ہوا کی طرف جب معطوف کو لوٹا رہے تو ذوالحال اور حال بنا کے اس کو ہوا کی طرف لوٹا سکتے ہیں، حال بنا کے. ٹھیک ہے. دیکھیے جی آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، یہ حال ہے. اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیے حال کیا ہوتا ہے؟ حال جو ہے وہ کسی بھی اسم کا، ٹھیک ہے جی، اس فعل کے موقع پہ یا اس فعل کا یا فاعل یا مفعول کا حال بتاتا ہے کہ وہ اس کی کیفیت جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اب یہاں پہ کوئی شخص کہے کہ جی یہ اس کی صفت بھی تو ہو سکتی ہے، وہ جو عورت ہے اس کی، کہ وہ اس کی صفت ہے کہ وہ ایندھن اٹھاتی ہے. تو نہیں، اس کی صفت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور امرأۃ جو ہے وہ رفع میں ہے اور حمالۃ جو ہے وہ نصب میں ہے، تو صفت نہیں ہو سکتی. کلیئر ہے جی؟ اچھا جی، صفت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہے؟ یہ یہاں پہ یہ حال ہے. امرأۃ جو ہے نا، سے جو عورت ہے اس کا حال ہے. ٹھیک ہے جی. اور حال جس کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کہتے ہیں ذوالحال. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ذو ذا ذی، یہ وہی ہے ذوالحال یعنی حال والا. آگے حال آ رہا ہے اور حال کس کا ہے؟ یہ امرأہ کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذوالحال ہوگی اور یہاں پہ امرأہ ہے، تو آپ اس کو اگر بالکل رولز کے مطابق جانا چاہیں تو آپ اس کو ذات الحال بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مؤنث ہے، لیکن ذوالحال ایک معروف ٹرمینالوجی ہے تو وہی لے کے چلیے. تو یہ ذوالحال حال یہ مل کے معطوف ہو گئے، اور یہ معطوف کس کی طرف ہے؟ جو اس اصلا میں ہوا کی فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی طرف یہ معطوف ہو گیا، اور اس کی بیوی جس کا حال یہ ہے کہ وہ ایندھن اٹھانے والی ہے، فیول کیری کرنے والی ہے، وہ بھی شعلہ مارتی آگ میں بنے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے لٹرل معنی کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ابھی امرأۃ و حمالۃ الحطب لٹرل معنی کیا ہم نے سر اس کا کہ اس کی اور اس کی عورت
جو ایندھن اٹھانے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ معطوف اس پہ ہے ہوا کی ضمیر پہ, تو یعنی وہ بھی بھنے گی, وہ بھنے گا اور اس کی عورت بھی. اچھا جی. اس کے بعد آخری ہے ہوا کا فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی ترکیب بہت آسان ہے. فی حرف جارہ ہے, ٹھیک ہے جی. جیدہا کون سا مرکب ہے جی؟ بہت آسان سی بات ہے, اضافی. ٹھیک ہے. جید کے اس کو بولتے ہیں, گلے کو بولتے ہیں, گلے کو. تو جیدہا اس کا گلا, مضاف اور مضاف الیہ, اور یہ پورا مرکب جاری سے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا نوٹ کر لیجئے, جار اور مجرور جب شروع میں آ جائے, صحیح ہے جی, جار اور مجرور جب شروع میں آ جائے تو زیادہ تر وہ خبر مقدم ہوتا ہے جی. اور کنفرم کب ہو جائے گا؟ جب آگے آپ کو کوئی اسم نظر آ جائے جو مبتدا مؤخر, جو کہ آگے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے حبل, تو یہ خبر مقدم ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے. صحیح ہے جی, یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. تو مبتدا نہیں بن سکتے تو یہ خبر مقدم ہوگی, خبر پہلے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور حبل جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مبتدا مؤخر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکرہ لایا جا سکتا ہے. اور یہاں دیکھیے خبر جو مبتدا ہے وہ نکرہ ہے, کیونکہ وہ تاخیر کے ساتھ آئے, تو اس کا فائدہ ہے کہ وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے اگر وہ تاخیر کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے جی. مم مسد جو ہے یہ جار اور مجرور ہے. جار اور مجرور جو ہے یہ مل کر اس حبلن کے لیے کیا بنے گا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ صفت ہے حبلن کی موصوف کی. ٹھیک ہے جی. اور موصوف اور صفت مل کر جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائیں گے, اور خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر ایک جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی, کھجور کی چھال کو کہتے ہیں, اور یعنی ٹوسٹڈ فائبر کی رسی جو ہے اس کے گلے میں ہوگی, اس عورت کے گلے میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جملہ اسمیہ ہے. اب ہمارا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس کو ہم نے مم مسد کو حبلن کے لیے صفت کیسے بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا رول نوٹ کر لیں, یہ ہمیشہ اپلائی نہیں ہوگا لیکن اکثر یہ اپلائی ہوتا ہے. اگر نکرہ اسم کے بعد مرکب جاری یا جملہ آ جائے, نکرہ اسم حبلن ایک نکرہ اسم ہے نا, اس کے بعد مرکب جاری مم مسدن ایک مرکب جاری ہے, مرکب جاری یا جملہ آ جائے تو وہ عموماً اس نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے برعکس اگر معرفہ اسم کے بعد مرکب جاری یا جملہ آ جائے تو وہ اس معرفہ اسم کے لیے عموماً حال بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کا ذوالحال ہو جاتا ہے. یہ رول ہے ایک چھوٹا سا, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے بہت کام آئے گا. نوٹ کر لیجئے, اگر نکرہ کے بعد مرکب جاری جملہ آئے تو موصوف صفت بنتا ہے, اگر معرفہ کے بعد مرکب جاری جملہ آ جائے تو وہ حال بنتا ہے. یہ ایک جنرل سا رول ہے جو آپ کے بہت کام آئے گا. تو یہاں پہ دیکھیے مم مسد ایک مرکب جاری ہے اور اس سے پہلے ایک نکرہ اسم ہے, تو اس کو آپ نے صفت بنا دیا اس نکرہ اسم کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات آپ نوٹ کر لیجیے. اور ایک بات تو آپ پہلے سے جانتے ہیں, وہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نکرہ کے بعد نکرہ اسم آئے تو وہ عموماً اس کی صفت ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں
ولدن صالح، ولدن نکرا، صالح نکرا صفت. اسی طرح اگر معرفہ کے بعد معرفہ آئے الولد الصالح تو بھی صفت موصوف کا معاملہ ہے. تو نکرا کے بعد نکرا ہو تو صفت ہے، اگر معرفہ کے بعد معرفہ ہو تو بھی صفت ہے. بات یہ ہے کہ نکرا کے بعد اگر مرکب جاریہ جملہ ہے تو وہ بھی صفت ہے، اور اگر معرفہ کے بعد مرکب جاریہ جملہ ہے تو وہ حال ہے. یہ بات پھر آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر ریوائز کریں گے، اور یہ اکثر یہ بات آتی ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کو ایسا نہیں کریے گا یہ 100% رول ہے، کیونکہ 100% یہ رول نہیں ہے، یہ صرف ایک ہنٹ ہے بات کو سمجھنے کے لیے. آپ اس کو اپلائی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا مفہوم بنا یا پھر اس کی کوئی دوسری ترکیب ہوگی. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اس آخر مبارکہ میں تو پوچھ لیجیے. یہ جب رول اپلائی ہوگا تو ہم نے جو سیکھا تھا کہ بھائی موصوف صفت ہر طرح سے ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، تو یہ پھر یہ بھی ایکسیپشن ہو جائے گا. یہاں جیسے کہ معرفہ کے بعد یہاں پہ نا وہ آ گیا، جر آ گیا، حبلن دو پیش کے بعد دو زیر آ گئے. صحیح. وہ جو رول ہے نا اس کو ہم ایکسیپشن نہیں مانیں گے فرقان. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ رول ہوگا جب دونوں اسما یعنی دونوں اسم، دونوں ناؤنس الگ الگ ہوں گے، یعنی مفرد ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو 100% ایک دوسرے کو فالو کریں گے. کلیئر؟ لیکن یہاں پہ مفرد نہیں ہے نا، پہلا حبلن تو مفرد ہے یعنی سنگولر ہے، لیکن آگے ایک مرکب ہے نا. اب مرکب جو ہے نا اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مرکب جاری جو ہے اس میں حرف جارہ کی تو کوئی اعراب نہیں ہوتی، وہ تو حرف ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اسم ہی نہیں ہے. اور جو اس میں مجرور ہے اس نے تو جر میں ہی آنا ہے، اس کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ حرف جارہ سے وہ بچ سکے، اس نے تو جر میں ہی آنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ حرف جارہ ہی کیا جو جر نہ دے. تو اس لیے وہ رولز آپ کے مفرد اسم پہ تو 100% لگیں گے، لیکن جب آگے مرکبات بنتے جائیں گے وہ تو پھر وہ رولز دیکھیں، ہر مرکب کا اپنا رول ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر وہ مرکب آپ کو دیکھنے پڑیں گے. اب آپ اکثر پورے جملے کو بھی خبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی جملہ آیا، آپ نے پورے جملے کو خبر بنا دیا، تو اب وہ جملہ خبر تو بن گیا، تو اب اس پہ کیا خبر کے رولز لگیں گے؟ نہیں، جملے کے تو اپنے رولز ہیں. ٹھیک ہے جی. مفرد اسم کے لیے وہ 100% رول آپ کا چلے گا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جناب. تو آج جو ہے ہم لوگ الحمدللہ ہم نے سورہ مبارکہ کا انالیسس پورا کر لیا. آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ نوٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ فرائیڈے کی کلاس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی بہت جو ہے تاخیر ہو گئی ہے. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آخری آیت میں اس کو جملہ فعلیہ کے طور پر بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، اگر فعل کو مثال کے طور پر فعل ناقص ہو، یکون فی جیدھا کر کے. ہاں اگر آپ ہاں جی، اگر اس کو محذوف فعل کی ترکیب جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم محذوف مان لیں، تو پھر ہمیں جو حبلن ہے اس کو اسم بنانا پڑے گا. ہاں جی. اور اس کی جو خبر ہوگی وہ مرکب جاری کی صورت میں آ جائے گی. ہاں جی صحیح. ٹھیک ہے، بالکل یہ ترکیب بھی پاسبل ہے. یس، کہ یکن جو ہے اس کو محذوف فعل مان کے فعل ناقص اور اس کو آپ اسم اور خبر بنا دیں فعل یکن کا. یس، یکن نہیں ہو جائے گا، یکون ہو جائے گا. یس کریکٹ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میننگ ہر ایک ورڈ کا میننگ معلوم ہونا بہت ضروری ہے نہیں سر؟ اس کے لیے بہت پرفیکٹ بنانے کے لیے، کیونکہ تھوڑا کچھ ورڈس میننگ نہیں معلوم ہو رہا تو تھوڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے. جی جی بالکل بالکل. دیکھیے جو عربی میں ووکیبلری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو ایک بات ہے نا، دیکھیے سر ابھی آپ کے سامنے نئے ورڈز بہت سارے آئیں گے. ٹھیک ہے، شروع میں جی سر، شروع میں آپ کے پاس نئے ورڈز بہت سارے آئیں گے، لیکن قرآن جو ہے اس میں آگے جب آپ چلیں گے تو آپ کو زیادہ تر ورڈ سیم ملیں گے، ووکیبلری سیم ہے، بہت کم نئے ورڈز آتے ہیں. صحیح ہے جی. یعنی جب آپ جز عامہ کر لیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک بہت بڑا ذخیرہ یعنی 30واں سپارہ آپ عربی کا لے کے چلیں گے.
پھر جب آپ آگے چلیں گے تو بہت کم ورڈز ہوں گے جو نئے آئیں گے اور زیادہ تر ورڈز جو ہیں وہ سیم ہے. ٹھیک ہے جی, زیادہ تر ورڈز جو ہیں وہ سیم ہے. تو شروع میں ہاں جی شروع میں جو ہے آپ کو تھوڑا وہ ہوگا, لیکن آگے چلیں گے تو وہ کم ہو جائے گا. اور عربی کی اور خاص بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جی یہ اور زبان میں نہیں ہے, یہ عربی کا اعجاز ہے کہ اس میں مادہ ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے باب سے جو ہے وہ معنی چینج ہوتا چلتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس سے ویسے ہی ایک بہت بڑا ووکیبلری کا آپ کا پورشن کور ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ عالمہ ایک مادہ لے لیں, تو عالمہ اس نے جانا, اب علمہ اس نے خبر دی, علمہ اس نے سکھایا, تعلمہ. ٹھیک ہے جی, تو اب دیکھیے اس کے معنی اسی سے, یعنی اس کا بیسک معنی وہی ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اس کے باب چینج ہونے سے. تو عین لام میم کا آپ کو مادہ پتہ چل گیا, اب آپ کو باب کی نالج ہے, تو بہت ساری چیزیں, تو اس سے بھی ایک بہت بڑا ووکیبلری کا پورشن آپ کا کور ہوتا ہے. تو شروع میں آپ کی بات صحیح ہے, آپ کو ووکیبلری زیادہ ملے گی, لیکن تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ سیم آپ کو ورڈز آنا شروع ہو جائیں گے اور نئے ورڈز کم آئیں گے. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ. تھینک یو سر, جزاک اللہ خیر. جزاک خیر. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.